سکول بھیجنا بھی آر سمجھتے تھے بھائی نہیں یہ انگریزوں کا کام ہے پڑھنا. فوتگی ہو گئی ان کی بہت قریب. میں وہاں سکول کے لیے نا گاؤں میں گزرتا تھا ان کے پاس سے. جب ان کے پاس پیغام آیا نا تو بوڑھا باپ اور 2 جوان بیٹے یہ کھڑے تھے. ادھر سے پیغام پہنچا کہ بہت قریبی ان کی فوتگی ہو گئی. اب جنازے پہ پہنچنا تھا انہوں نے. تو وہاں یہ جو شیب وغیرہ ہوتی ہے یہ وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں کھیتوں میں نائی آتے ہیں نا وہ کر جاتے ہیں چونکہ ان کو تو نہیں ادھر جاننا. وہ نہیں آیا تھا اس کو کچھ دن ہو گئے تھے تو ان کی تھوڑی تھوڑی جو داڑھی بڑی ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے بہت بہت چھوٹا تھا میں اس وقت. لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کچھ چیزیں زندگی کے کچھ حصوں میں بہت اہمیت رکھتی ہوتی ہیں. اور ابھی آپ کے یہ ادبار عمر سے بہت ساری وہ چیزیں جو اب آپ کی نظروں میں ہو ان کی کوئی اہمیت. اور یہ بڑا مفید علم ہے. اس کو اپنے بچوں کی طرف کنورٹ کرو. یہی اس خطبے سے اس خطے جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ مجھے صفین سے پلٹتے ہوئے میرے لیے یہ چیزیں اور واضح ہوئی ہیں اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ تو میری جان ہے. تیرا دکھ میرا دکھ ہے, تیرا درد میرا درد ہے. کیونکہ جو پہنچے گا میں اب آپ لوگوں کا اکثر کا یہی درد ہے. آپ کی لذات کی زندگی گزر چکی ہے. اب آپ کیوں کرب میں تڑپتے ہیں اور آپ کو آرام نہیں ہے آپ کی زندگی میں. اب آپ کو ابھی تک نہج البلاغہ اور قرآن مجید کے لیے ٹائم نہیں ہے معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ وہ اولاد والا جو آپ کا ایک یعنی عضو ہے نا بدن کا, اس کی آپ تکلیف کو بھائی ان کے لیے کچھ بن جائے, ان کے لیے کچھ بنا لیں تڑپ. اس مکتوب سے یہ دیکھیں جناب امیر کیا آپ کو بیٹوں کو دینا, بیٹوں اور بیٹیوں کو فکر اگر دے گئے نا آپ, جس کے ساتھ زندگی آفات سے بچی ہوئی زندگی ہے, تو بہت دیا ہے آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو. اور جہیز اور مکان دیا اور علی کی زندگی نہ دے سکے. تڑپنا اپنی قبر میں جا کر, وہ بیٹی اور بیٹا قدم قدم پر آپ کو لیے عذاب بنیں گے جب آپ کی عدم تربیت کی وجہ سے ان پر یہاں مشکلات آ گئی. قبر میں آپ کو بعض عذاب یہی ہوں گے. آپ کے حقیقت نہ بتانے کی جو آپ کے سامنے دنیا میں واضح ہو گئی تھی, اور بہت ساری حقیقتیں آپ کے نزدیک واضح ہو چکی ہیں. وہ آپ کا تھوڑا ذہن بہتر ہے. وہ نا بابا کہہ رہا تھا بیٹوں کو کہ اچھا تم نہ جاؤ, وہ نام بھی ان کے لے رہا تھا چاوی سواوی, تو بھی نہ جا تو بھی نہ جا, میں جاتا ہوں. لوگ سمجھیں گے رکھی ہوئی ہے بابے نے, چونکہ آپ تو گئے ہیں تو بڑا توہین ہے نا کہ جوان بندہ ہو اور اس کی داڑھی مڈی ہوئی نہ ہو. میں چلا جاتا ہوں, چلو بوڑھے کے لیے اتنا عیب نہیں ہے کہ ایسے ہماری جوانی ایسے ہی ہوتی ہے. بعض چیزیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک بڑی مہم ہوتی ہیں, اور بعض جو بڑی مہم ہوتی ہیں ان کی کوئی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن دنیا کے تھپیڑے اور یہ ادبار دنیا اور ادبار زمانہ اور دہر کا پشت کرنا اور عمر کا بیت جاننا, یہ پڑھا لیتے ہیں کہ یہ مہم تھا, آپ نے مہم نہیں سمجھا. یہ اتنا مہم نہیں تھا جس کو آپ نے اتنی یہ اپنی اولاد تک پہنچا دیے. الا مولود المعمل ما لا یدرک, جو ان آرزوؤں میں پڑا ہوا ہے جو کبھی مل نہیں سکتی چیزیں. السالک سبیل من قد ہلک, جو ان کے راستوں پہ چل رہا ہے جو سارے ہلاک ہو چکے ہیں, اس لائن میں لگا ہوا ہے. آپ آغاز کیا تھا نا, ایک بزرگ جملہ مجلس میں کہتے ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جوانوں اگر اس موت میں کسی پر ترس کرنا ہوتا نا, کھانا ہوتا نا, تو یہ یعقوب سے یوسف نہ لیتی, حسین سے اکبر نہ لیتی. کس
غلط صحیح نہیں ہو. غرض الاسقام، مرضوں کے نشانے پہ ہو تم. رہینت الایام، یہ جو دن گزار رہے ہو نا، ایک دن گزارتے ہو تو یہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. رہینہ کا میں نے معنی کیا تھا، آپ نے لذت لی ہے، اس لذت نے آپ کا کچھ حصہ رکھ لیا ہے. کہا اب آپ نے ذہنی لذت پہنچائی ہے نا میڈیا دیکھ کر، اب یہ ذہن اس لذت نے آپ نے کنٹرول میں لے لیا. اس میں اب قرآن نہیں آتا، وہ چلے گا جو آپ نے دل جس کو دیا ہے نا، جس کو نہیں دینا چاہیے تھا، اب اس کے پاس ہے، آپ کے کنٹرول میں. ذہینت الایام کا یہ معنی ہے. رمیت المصائب، مصائب وہ جہاں کھڑے ہوتے تھے نا آج کل، کمین گاہ اس کو کہتے تھے، جہاں سے تیر چلاتے تھے. وہ تیر انداز نظر نہیں آتا تھا اور تیر اس کا چلا ہوا ہوتا تھا. کہتے ہیں مرض ہے تو آپ ان کے نشانے پہ ہیں. نشانے پہ بندہ ہو تو بچ بہت کم سکتا ہے، لیکن بچ بھی سکتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا مصائب، انہوں نے تو وہ ابھی آپ کو نشانہ لگا کے کھڑے تھے، انہوں نے تیر چھوڑ دیے. مصیبتوں کے تیر ترکش سے نکل کر آپ کی طرف روانہ ہے. نہ اپنے بچوں کے ذہن اس طرح بنائے کہ ہو، نہ بچوں کے ذہن اس طرح بنائے. کربلا اس لیے ہے، مجالس کے مصائب اس لیے ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا جب کوئی مصیبت دنیا کی آئے تو وہ کربلا کا ذکر سن کے، اس لیے ہے. یقین کریں، میں خود بار چیزیں عرض کیا نا کہ بعد حوادث سے بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. بیٹی وہ جانا ہوتا ہے ہم نے ادھر ادھر تو وہ رونے لگ جاتی تھی. رونے ایسے کہ مطلب اس کے سارے ہونٹ شونٹ یعنی وہ سر جیسے کچھ ہونے لگتا ہے آنکھیں اس کی. تو اب مثلا درس پہ جانا ہے یا مجلس پہ جانا ہے تو ان کو کیا بندہ بتائے بھائی بچی نہیں. اور ادھر وہ حالت میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے. ایک دن نا میں نے ایسے جیسے نا میں نے کہا نہیں جاتا آپ کیسے، یہ تو صورت میں کیسے. فوراً نا اس وقت مجھے ذہن میں آئے نا کہ امام حسین جب آخری خیمے کی جگہ وہاں ان کو بیٹی کہہ نہیں رہی تھی، اتنی باادب چھوٹی سی بیٹی تھی کہ میں کیسے منع کروں. باپ جاننا چاہتے ہیں میں منع کروں. میں سوچ کہ اپنے گھر میں اس میں رہنا، ماں امی کے پاس رہنا، گھر میں رہنا، سب کچھ میرے. امام حسین سے تو بات پوچھ رہی تھی کہ ردنا علی حرم رسول اللہ، بابا اگر تسلیم ہو گیا تو ان میں تو ہمیں چھوڑ کے نہ جا. ماحول چھوڑ کے گئے، جاننا تھا. حسین کہتے اس کو ہیں جس کے قدم کوئی چیز نہ روک سکے. یہ بعض یعنی ہیں الفاظ ایسے ہیں جہاں پر بعض نے کہا کہ یہ محمد ابن حنفیہ کے لیے ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ بیٹوں کے لیے چکے ہیں. عبد دنیا، جو دنیا کا بندہ ہے بیٹا، اس کو وصیت کی ضرورت ہے. تاجر الغرور، جو غرور کا تاجر ہے، دھوکے کا. غریم المنایا، موت کا مکروز. غریم وہ ہوتا ہے جس نے انسان سے کچھ لینا ہوتا ہے. بعض نا روڈ پہ نکلتے تھے، وہ بڑے اچھے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا بسوں والوں نے، اور وہ زندگی موت کی امانت ہے ایسے لکھا ہوتا ہے. وہ
جس کی امانت ہوتی ہے وہ تو دروازے پر آئے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو اسیر الموت منایا کا جو ہے مقروض اور موت کا اسیر. اب جب تو جہاں بھی ہے نا، اسیر وہ ہوتا ہے جو جس کا اسیر ہو اس کے قبضے میں ہوتا ہے. آدھی رات وہ آ جائے اس کے کمرے میں یا حوالات میں یا جیل میں ہے، یہ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اس کی مرضی کے مطابق موت تمہیں لے کے جدھر جدھر جا رہے ہو اپنا حلیف الہموم، دکھوں کا حلیف دوست، قرین الاحزان غموں کا ساتھی، نصب الآفات، یہ نصب العین کہتے ہیں نا جو آنکھوں کے سامنے ہو. نصب الآفات کا معنی یہ ہے کہ آفتیں آفات دنیا کی. اب جوان نسل خصوصاً ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے آگے بڑے بڑے یعنی قابل اور نیک گھرانے ہیں جن کے بچے ایک دن باہر گئے ہیں، ایک دوست سے ملاقات کی ہے، ایک کال اٹینڈ کی ہے، ایک میسج اور گئے. کئی سالوں کی محنت جو تعلیم پہ ہوئی تھی، وہ اتنا خرچہ جو اس پہ ہوا تھا، نہ صرف وہ کوئی اس نے وہ کیا دیتے ہیں آپ بیک اپ کے کیا ہوتا ہے جو وہ نہیں دیا اس نے، بلکہ الٹا رسوائی کا. ماں باپ اب معاشرے کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہے. سریع الشہوات، جملے میں ترجمہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کا. سریع ہوتا ہے کشتی جب لڑتے ہیں نا دو جوان پہلوان، تو جو نا گر جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سریخ. جناب امیر کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو ان کے لقب بتاؤ. سریخ و شہوات، شہوتوں کی کشتی میں جس کو شہوت نے گرا لیا ہے وہ تیرے نظر براغ میں نہیں جمعہ میں عرض کیا کہ گناہ اب تم اپنی سواری بنا کے تمہاری پشت پہ بیٹھے، یہ تم گناہوں کی پشت پہ بیٹھے اور اس کی باغ سواری کی تمہارے ہاتھ میں نہیں، وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے. خلیفۃ الاموات، مردوں کا خلیفہ ہے. مردوں کا خلیفہ وہی جو پیچھے کہا کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو ان کی جگہ پر جن مکانوں میں آپ رہ رہے ہیں نا، اکثر جو جن کے پاس وراثتی مکان ہے، یہاں کئی بیٹھے ہیں اور جنہوں نے بنائے تھے وہ بیٹھے، وہ قبرستان میں گئے بیٹھے. جہاں سے پڑھنا تھا وہ ٹائم ہوا ہے تو ٹائم ختم ہو گیا. یہ ایک جملہ آپ معاف کر دیں تو مطلب یہاں سے پڑھنا تھا. جناب امیر چونکہ سفین سے واپس آئے اور اس جملے کو پھر یاد کریں جس کے آئینے میں یہ عبارت آپ کو سمجھ آئے گی کہ بعض حقیقتیں، بعض حوادث جو زندگی کے ہیں ان سے بہت واضح ہو جاتی ہیں، اور جب ایسا کوئی موقع آئے نا تو اس کو غنیمت سمجھ کے اپنے بچوں کے ساتھ میٹنگ کیا کرو رات کو. یہ اگر لے لیں ہم فَإِنَّا فِي مَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي، جب میرے لیے واضح ہو گیا ہے کہ دنیا پشت پھیر کر چلی گئی ہے مجھ سے، جنگ صفین کی واپسی. کوئی مورخ نہیں لکھ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ امیر المومنین کس حالت میں آ رہے تھے. یہ
اتنی شجاعت شاید خیبر میں ضرورت نہیں تھی جتنی، یہ شہید باقر صدر کے جملے ہیں، جتنی شجاعت علی کو ہر روز فاطمہ کی قبر سے گزرنے کے لیے ضرورت تھی۔ ایسے سارے دکھ مجسم ہو کے ایک ایک مدینے میں ہر روز علی کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ ہے ادبار الدنیا، دنیا کو اتنا نہ جموع الدہر علیہ، حملہ کر دیا ہے زمانے نے مجھ پر، حملہ آور ہوا ہے۔ اقبال الآخرت علیہ، اب عموماً ایسے ہوتا ہے، قیامت تو ویسے ساتھ ہے، قرآن مجید کہتا ہے قریب ہے آپ کے بڑی، لیکن ہم ایسے ہیں کہ جب دنیا پیٹھ پھیرتی ہے پھر ہمیں قیامت نزدیک لگتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قریب ہے، ہمیں یہ دنیا کے جو غلط فہمی ہے نا، جو پردے ہیں، جو اینک لگے ہوئے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں اور میرے ہتھنے ہیں، انہوں نے قیامت سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے۔ ما یضعنی عن ذکر ما سوایا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا بیٹا مجھے دعوت دے رہی ہیں کہ میں دوسروں کی ذکر زیادہ نہ کروں۔ چونکہ صفین میں جناب امیر کس لیے گئے ہوئے تھے بلا؟ اس قوم کے لیے جو جناب امیر کے آگے آئے کھڑے ہیں کہ ہمیں قرآن سے لڑاتا ہے، یعنی یہ جملہ سن کے مر جاتے علی۔ میں نے کہ کوئی عجیب نہیں تھا کہ مجھے آپ نے بتانا تھا کہ قرآن کیا ہے۔ جناب امیر کیا اور کہیں، کہا مجھے زمانے نے اتنا گرا دیا کہ لوگ کہتے ہیں ایک طرف وہ ہے ایک طرف علی، مجھے اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھنا تھا۔ ان مصیبتوں پر ہم کبھی روئے ہی نہیں۔ خداوند عالم بحق محمد علیہ محمد علیہ السلام